السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام کے اوراق میں ایسی روشن اور ایمان افروز مثالیں موجود ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی مبارک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا۔ یہ نکاح فقط ایک دنیاوی رشتہ نہیں تھا بلکہ نور نبوت اور ولایت کا وہ حسین امتزاج تھا جس نے قیامت تک اہل ایمان کے لیے مثالی نمونہ قائم کیا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا بنت زمع ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں۔ یہ وہ دن تھے کہ جب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھی تھیں، یعنی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بطور سوتیلی ماں سیدہ فاطمہ کے گھر آ چکی تھیں۔ سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے تمام سوتیلی ماؤں سے نہایت اچھے تعلقات تھے، سبھی کی آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی آپ سے بھی نہایت محبت و شفقت رکھتی تھیں، مگر خصوصیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے خاص لگاؤ اور تعلق تھا۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتیں اور آپ کی شادی سے پہلے اور بعد میں آپ کی خاطر میں لگی رہتیں۔ آپ کے درمیان باہمی لگاؤ اور محبت و یگانگت کا بہت سی مستند روایات سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اپنے لیے لونڈی کی درخواست لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ اتفاق سے اس وقت رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر آپ کی ملاقات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ سیدہ نے حضرت عائشہ کو اپنے آنے کی وجہ بتائی اور بتایا کہ میں اپنے لیے ایک خادمہ کی درخواست لے کر حاضر ہوئی تھی، مگر ابا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، پس سیدہ واپس لوٹ گئیں، لیکن اپنی درخواست کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما دیا تاکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ کی درخواست حضور تک پہنچائیں اور اس مطالبے کو پورا کروانے کے لیے آپ کی وکالت بھی کریں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ پر کس قدر اعتماد و بھروسہ تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ آپ ہی کے حق کے لیے بات کریں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی تابعی نے پوچھا، اے ام المؤمنین، یہ تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تھی۔ الغرض اس طرح کی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔ جو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دل باہمی صاف نہ تھے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، کیونکہ ان کی باہمی عداوت، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہ کسی بھی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ ناظرین، اب جو ہم روایت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے حوالے سے ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف آپ کے حضرت علی سے عقد پر خوشی کا اظہار کیا بلکہ شادی کے اہتمام میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جسے محدثین نے کتب و حدیث کی زینت بنایا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ عقد کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔
آپ فرماتی ہیں ہم نے بطخی کے کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس مکان میں بچھائی، پھر فرش تیار کیا گیا اور لپائی کی، پھر کھجور کی چھال میں نے اپنے ہاتھ سے کوم کر یعنی روئی کی طرح نرم کر کے 2 تکیے تیار کیے اور چھہارے اور منقے دعوت میں پیش کیے، پھر ہم نے لکڑی کی الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فاطمہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ ناظرین، شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس مکان میں گئی تھیں اس میں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی اور چیزوں کا لین دین بھی رہتا تھا، یعنی سیدہ عائشہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت و عقیدت بھرے تعلقات تھے جن میں باہمی احسان و اکرام نمایاں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اوجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا، عرض کیا امی جان میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات و تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو جب وہ کمسن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے، ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک جنت کا سیب دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا، اس سے فاطمہ کا نطفہ وجود قائم ہوا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور فاطمہ کے لعاب دہن میں سے وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں۔ ان کے چہرے پر نظریں جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل بدمزہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رونے کے انداز میں فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان 10 بعثت نبی کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی دکھ پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے، کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے رہے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا نکاح تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی ذرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذوالحج 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشہد نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ سامان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کی آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھیں۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ خدا میں عرض کی، الہی انہیں اور انہی کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اسی پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا،
وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا کرتی تھی۔ لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا فضا کے ساتھ کنیز جیسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی۔ اسی طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور جسم اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر روضہ رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار، حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو تعین آواز میں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسماء نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ آیا۔ جب اسماء اس حجرہ میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رحلت فرما چکی ہیں۔ اسماء گھر سے باہر نکل پڑیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، پوچھا، اماں اسماء، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے ہوئے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسماء سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتوں کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔
جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، روایت مشہور ہے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں تقوی، صبر اور حیا سے منور ہوں۔ یا اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور ازواج مطہرات سے فرماتے تھے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو چینل روحانیت کا سفر کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔